بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کی سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد، ہم دنیا میں بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کچھ کو ہم اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے. اب نیکی سے مراد کیا ہے؟ کیا ہر اچھا کام نیکی ہو سکتا ہے، یا نیکی سمجھ کر کیے جانے والے کام بھی ہمارے گلے کا وبال بن سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس خطبے میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے نیکی کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ نیکی کی تعریف کیا ہے. ہر وہ کام اور ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے وہ نیکی ہے. خلوص نیت کے ساتھ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دیں گے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو ٹھوکر نہ لگے تو یہ نہیں ہے. کسی کو پانی پلا دیں گے تو یہ نیکی ہے. یعنی ہر وہ کام جس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اس سے مخلوق خدا کو اپنی ذات بھی اس میں شامل ہے، بندہ بھی مخلوق ہے نا، اپنی ذات کے لیے یا اللہ کی کسی دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، اور وہ اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود جو ہے حلال و حرام کی اس کے تحت ہو، اس کو نیکی کہتے ہیں. اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل صرف دین کے متعلقہ ہو،
وہ دنیا کے امور کے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی امور کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم بیت اللہ میں اس کے دروازوں کی طرف آؤ یا اس کی کچھ کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اللہ پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، زکوٰۃ و صدقات دینا، کسی کے کام آنا، یہ نیکی ہے۔ ایمان باللہ، اللہ کی ذات کو مان لینے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری خالص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا نام نیکی ہے۔ اور ہم جیسے میں نے پہلے کیا، بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ نیکی ہونے کے باوجود، اچھا کام ہونے کے باوجود ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ قبولیت اسلام کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا اور اہم فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ لیکن اگر یہ نماز بے وضو یا بے طہارت پڑھی جائے تو یہ نماز نیکی نہیں رہے گی۔ آپ گھر سے چل کے بھی آ گئے، دکان چھوڑ کے بھی آ گئے، آپ نے وقت بھی لگا لیا، آپ نے توانائی بھی لگا لی، گرمی اور سردی کی شدت اور حدت بھی برداشت کر لی، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز والی ساری حرکتیں بھی کر گئے، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ آپ کا وضو نہیں، آپ نے وضو نہیں کیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو علیہ، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا۔ چلے آپ نے وضو نہیں کر لیا، لیکن وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، بسم اللہ کے بغیر کیا وہ وضو بھی قابل قبول نہیں۔ لیکن وضو کرنا بہت اچھا عمل ہے، ایک ایک قطرہ جو ہاتھ سے گرتا ہے اس سے بدلے نیکی ملتی ہے۔ گناہ کرتے ہیں، وضو طہارت انسانی جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے نماز بھی پڑھ لی، لیکن درمیان میں صرف ایک کام نہیں کیا، ایک رکاوٹ آپ عبور نہیں کر سکے، تو آپ کا وقت بھی ضائع، آپ کی نماز بھی ضائع، آپ کی ساری محنت ضائع، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے اگر آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق وہ نہیں پڑھی۔ نماز نیکی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ اس وقت نیکی ہے جب یہ اللہ کے قوانین کے مطابق پڑھی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی۔ حکم خدا کا ہوگا، طریقہ رسول خدا کا ہوگا، اور جذبہ خالص ہوگا رب کی رضا کے لیے۔ اس میں یہ بھی شرط ہے، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، تو نماز تب بھی ضائع، نیکی نہیں رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نیکی کریں گے تو یہ نیکی آپ کے گلے کا بوال پڑ جائے گی۔ نیت کا خالص ہونا بھی شرط ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا بھی شرط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا بھی شرط ہے، اور مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے خلوص نیت سے کرنا یہ بھی شرط ہے۔ بے شمار ایسی نیکیاں ہیں، بے شمار، لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، جو کام جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی پیارا لگتا ہو، دل مطمئن ہوتا ہو۔ دیکھیے میں حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو، صرف جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا کہ اس رات میں تہجد پڑھوں گا،
یا میں نوافل پڑھوں گا اور ہمیشہ صرف جمعے کی رات کو پڑھوں گا، یا جمعے والے دن اکیلا روزہ رکھنا، روزے کے لیے خاص جمعے کو کرنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا۔ اب اگر آپ عادت بنا لیں گے ہر جمعے رات کو آپ کہیں گے جناب میں ہر جمعے کو میں روزہ رکھوں گا اور جمعے رات جو ہے وہ یعنی جمعے کی رات جو ہے میں اس میں عبادت کرتا رہوں گا، تو یہ نیکی نہیں گری جائے گی بلکہ یہ نیکی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے یہی بات ارشاد فرمائی تو میں نے آغاز خطبہ میں آج پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ الکہف ہے اور آخری رکوع ہے اس کا، آغاز ہوتا ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ اعلان کیجیے، کہہ دیجیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں، ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے۔ اعمال کا انکار نہیں کیا کہ انہوں نے اعمال نہیں کیے، نہیں، اعمال کیے، اعمال کے اعتبار سے وہ خسارے کا شکار ہو گئے، یعنی عمل کرتے رہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہو سکے۔ وہ عمل کیا انہوں نے لیکن درج نہیں ہوئے۔ جیسے ہم جمعے کے لیے آتے ہیں نا، خطبہ شروع ہو جاتا ہے پھر ہم آتے ہیں، عمل تو ہو گیا، جمعہ آپ نے پڑھ لیا، خطبہ سن لیا، لیکن وہ رجسٹر جو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے جمعے کے بعد اس میں نام نہیں آیا، پائے ہو جمعہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، آپ جمعے میں شریک بھی ہو گئے، عبادت بھی کر لیں گے، لیکن وہ سعادت، وہ عظیم المرتبت عزت اور عظمت جو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا نام اس رجسٹر پہ لکھا اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اس میں نام نہیں ہے۔ اعمال ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرمایا پیغمبر ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ اکبر، الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، جن کی ساری کاوش، ساری سعی، ساری جدوجہد، ساری کوشش، ساری کاوش ضل، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، کسی کام کی نہ رہی ان کی ساری کاوش۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جتنی محنت انہوں نے کی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، صدقے دیے، زکاتیں دی، خیرات دی، بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی زندگی کے یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ فرماتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، اللہ فرما رہے ہیں ان کا گمان، کرنے والوں کا گمان یہ ہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، بہت اچھے اعمال ہیں ان کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ضل سعیہم، ضائع ہو گئے، کسی کام کے لیے برباد ہو گئے سارے اعمال۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے۔ اعمال توڑنے کے لیے ترازو لگے گا نا، تو اعمال ہوں گے ہی نہیں، رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوں گے، کوئی رجسٹر موجود ہی نہیں ہوگا، تو وہ ترازو میں آئے گا کیا؟ ترازو میں نہیں آئے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا، ان کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ، ان کی سزا جہنم ہے، اور بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، بسبب اس بات کے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب رسول کا مذاق اڑانا، رسول کی سنت کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا،
رسول کے طریقے کا مذاق اڑانا، رسول کے دین کا مذاق اڑانا، رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، رسول کے لائے ہوئے دین پر نئی باتوں کا اضافہ کرنا، یہ ساری چیزیں رسول کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور اللہ جہنم میں پھینکنے کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ فرد جرم کیا ہے؟ جہنم میں کیوں پھینکا گیا؟ فرد جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، مذاق اڑایا اور رسول کا مذاق اڑایا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اس وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، اعمال کرتے رہے۔ قرآن مجید میں کون مقام پیدا کرتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، ماتھے پہ محراب پڑ گئے، گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے، ٹخنوں کے اوپر نشان پڑ گئے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے مسجدوں میں آتے رہے، اور جناب بڑی محنت اور بڑی کاوش اور بڑی جدوجہد کی، عاملۃ ناصبہ، فرمایا عمل کر کر کے تھک گئے، تسلا نارا حامیہ، لیکن ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا، ابلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ کام کرتے ہیں بظاہر، قرآن نے کہا انہم یحسنون صنعا یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں۔ حضرات یہ پتہ کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کام نہیں نہ کریں گے تو یہ انجام ہوگا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کام کریں گے تو تھوڑا بھی ہوگا تو اجر زیادہ مل جائے گا، کم ہوگا اجر زیادہ مل جائے گا، اور وہ قربان جاؤ اپنے رب کی رحمتوں پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا، پیارے پیغمبر نے بیان کیا، ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے، مثلا ایک بندہ روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب وہ بیمار ہو گیا، اسپتال میں پڑا تو ہوش پڑا، اس کو ہوش نہیں ہے، سپارہ پڑھنا اس کی عادت ہے، لیکن آج وہ مجبور ہو گیا، سفر میں چلا گیا کہیں، وہاں پہ اس کو قرآن مجید کا نسخہ نہیں ملا، سفر جاری ہے، نہیں پڑھ سکا، میرے آقا نے گارنٹی دی، اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں بھی کرے گا، فرشتوں کا ذکر اس نے کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، تھوڑا بھی ہوگا تو اجر زیادہ ملے گا۔ کام مسلسل کرتا رہے، پھر کسی وقت بندہ روزے رکھتا ہے نا، یا تو 20 کے روزے رکھتا ہے، یا سوموار جمعرات کے روزے رکھتا ہے، بڑھاپے میں چلا گیا، نہیں رکھے جاتے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے روزوں کا ثواب نہیں روکنا چاہیے، روزے روکے، روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن اللہ نے فرمایا ثواب جاری رہنا چاہیے، اس کو لکھتے جاؤ کہ یہ روزے سے ہے۔ نیت خالص ہو، مرضی اللہ کی تلاش ہو اللہ کے قانون کے مطابق، حلال و حرام کی قیود اور حدود کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کے رسول پر عدم اعتماد کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک کام کا طریقہ بتائیں کہ تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے، اور وہ کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے بارے میں بہت حساس قوانین دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قانون ہے، اللہ کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، قدم کے اوپر قدم رکھنا ہے، قدم سے آگے نہیں رکھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آواز سے تو اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، نبی کے طریقے سے الگ طریقہ اللہ قبول کر لیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لقد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہارها
لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک، فرمایا میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، کوئی حکم اس کا پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا اب اس راستے سے صرف وہی ہٹے گا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، جس کا دل چاہے گا میں جہنم کا گڑھا بن لوں۔ پہلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہمیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون بد نصیب ہے وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اللہ کی معروضات کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہر کام کے آغاز میں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں کیا ہے۔ کیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے پاس سے تو نہیں بنا لیا؟ ایک بندہ کہے جی میرے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، فارغ ہوتا ہوں، مسجد میں رہتا ہوں، میں زور کی نماز 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ لیا کروں گا۔ یا ایک بندہ کہے جی میں بہت مصروف ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ میں مقیم بھی ہوں، گھر میں بھی رہتا ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں زور کی نماز 2 پڑھ لی 2 رکعتیں پڑھ لیا کروں گا۔ دونوں صورتوں میں عمل برباد ہے، دونوں صورتوں میں عمل برباد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ لازمی ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری سنت کو اپنے جبڑوں سے پکڑو، زور مضبوطی سے پکڑو، کوئی تم سے میری سنت چھڑا نہ سکے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو سارا کچھ ہے۔ اب ایک آدمی اٹھتے ہوئے 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک آدمی اٹھتا وہ کہتا جی میں سنت کو مانتا ہی ہوں، میرے لیے قرآن کافی ہے، میں وہ قرآن کا حکم ہے وہ میں اس کا عمل کروں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے نماز کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، ایک دن میں کتنی پڑھو، ایک نماز میں کتنی رکعت پڑھو، سجدے کتنے کرو، رکوع کتنا کرو، پورے قرآن کے 30 پاروں میں نہیں ہے۔ کہاں سے کرے گا وہ کر کے دکھائے گا۔ ایک اٹھتا کہتا جی میرے لیے قرآن کافی ہے، دوسرا کہتا جی نہیں میرے لیے میں سنت کو مانتا ہوں لیکن اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی کو میں پکچر لگانا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی کچھ ٹکڑا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں، اور دوسرے نمبر اس نے جو اللہ کے رسول پر یہ الزام اور یہ بہتان لگایا کہ اللہ کے رسول دین پورا نہیں دے گے، کہ میں دین پورا کر رہا ہوں، میں دین پورا کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر خطبے میں آپ یہ کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی چیز جو شامل کی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں وہ بات شامل کی، ایجاد کی جو اس سے پہلے اس میں موجود نہیں ہے، فما فہو رد، مردود ہے، قطعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ اور جتنی جی چاہتا ہے نمازیں پڑھتے رہو، اور جتنا جی چاہتا ہے کرتے رہو، کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کام پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے نا وہ کام نیکی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ یہ عمل کی قبولیت کے لیے اس کا سنت کے مطابق ہونا چاہتا ہے۔ اگر عمل اللہ کے ہاں مقبول کروانا ہے تو اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں، طریقے کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بعد میں کئی 100 سال کے بعد کسی نے نیکی سمجھ کے اس کو شامل کر دیا اور ہم نے اس کو دین کا جز بنا دیا۔ ہماری نظروں میں وہ دین کراتا ہے، انہوں نے کہا یہ دین ہے، حالانکہ وہ بدترین قسم کی بدعت ہے، ایسی بدعت جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، ایسی بدعت۔ اور پھر بڑی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ توبہ نہیں کرتا، بدعتی ہوتا ہے اس لیے نہیں کرتا، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ جس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے اس سے تو توبہ لینا ہوتی ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ توبہ نہیں کرتا، نتیجتاً اسی بدعت کی گندگی میں لتھڑا ہوا رب کے پاس پیش ہو جاتا ہے۔ سوچیے، غور کیجیے، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی چند ایک بدعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ جو موجودہ مہینہ ہے نا، اسلامی مہینہ ماہ رجب کے اندر بہت سی بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ماہ رجب اسلامی قمری تاریخ کا 7واں مہینہ ہے رجب، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے منہا اربعۃ الحرم کہہ کے 4 مہینے بتائے نا حرمت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک رجب ہے جو جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے یہ اکٹھے ہیں، اور ایک رجب المضر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ اس ماہ کی جب ہم تاریخی حیثیت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں جو قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا نا، تو ایک روایت کے مطابق یہ اسی مہینے میں ہوا، رجب کے مہینے میں، اور ایک اور روایت ہے جس میں شعبان کے مہینے میں تعبیر قبلہ ہوا، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قبلہ تعبیر ہوا رجب کے مہینے میں۔ یہی وہ مہینہ تھا جس میں اسامہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ فوت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا، جنگ یرموک ہوئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ یہ موٹے موٹے واقعات ہیں اس مہینے کے، لیکن اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو بنا دیا گیا ہے، نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور ایسی بدعات جو ہوتی ہے نا ان سے بچنا ضروری ہے، اور بچنے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمیں بدعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بدعت ہے تو بچیں گے کیسے؟ ہم تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ایک آدمی کو کر رہے ہیں، عمل دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی عمل کر رہا ہے، ہم اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کریں گے، یہ آدمی تو نیکی کر رہا ہے نا۔ بدعت سے بچنے کے لیے بدعت کا تعارف ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، علم ہونا چاہیے۔ اب ہماری بدقسمتی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کے معاملے میں ہماری تعلیمات، ہماری معلومات میں وہ بہت ناقص ہے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹی کی بھی شادی کرتے ہیں، ہم اس کا کاروبار دیکھتے ہیں، کام وام دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے شادی سے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہیں طلاق کے مسائل آتے ہیں، خلا کے مسائل آتے ہیں، نکاح کے مسائل آتے ہیں، تمہیں پتہ ہے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کیا حقوق ہے؟ نہ باپ نے پڑھائے، نہ ماں نے پڑھائے، نہ اسکول یونیورسٹی کالج میں استاد نے پڑھائے، نہ مسجد میں امام نے پڑھائے۔ معذرت کے ساتھ شادی ہم نے کر دی۔ وہ جو دین کا تصور ہے نا، حق محل کیا ہے؟ حق محل کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچے سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ حق محل کیا ہے؟ اللہ نہ کرے شادی کے بعد جتنی طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جب
تو اس میں پھٹا پڑتا ہے حق محض کا. کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حق محض کیا ہے. ہم نے اپنے بچے کو اس بارے میں خبر ہی نہیں دی ہے. اسی طرح ہم نے دین کے جو بنیادی معلومات ہیں ہمیں صرف یہ پتا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ماں باپ نے ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا، ہماری آمین کروا دی، ہمارے قاری صاحب کو استاد صاحب کو 500 2000 روپیہ اور ایک سون اور مٹھائی کا ڈبہ دے کے فارغ کر دیے. نہ اس کے بعد کبھی ماں باپ نے پوچھا بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، نہ خود ہمیں کبھی خیال آیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کتنا بڑا دنیا، کس قدر افسوس کی بات ہے. آج ہماری مسجدیں بدل کیوں ویران ہے؟ اسی لیے ویران ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا. آج ہمارا بچہ ماں باپ کا اس لیے گستاخ ہے، ہم نے اسے قرآن کی آیات نہیں سکھائی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہم نے نہیں پڑھایا. آج ہمارے گھروں میں بے چینیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھا نہیں ہے. دین کو مانا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. ہم دین والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ کوئی شک نہیں، لیکن دین کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سکھاتے نہیں ہیں اور اللہ کے فضل سے سیکھتے بھی نہیں ہیں. ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا اگر کہ یہ بھی ہم نے کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیے ہمارے اسکولوں کالجوں میں جو نصاب ہے اس نصاب پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس میں سارا کچھ ہے لیکن تربیت کا پہلو نہیں ہے، دینی تعلیمات نہیں ہے. اور اب تو آہستہ آہستہ وہ جو دینیات کے نام سے جو کچھ چیزیں موجود تھیں وہ بھی نکالی جا رہی ہیں کہ دیش نکالا جائے ان کو. ہم لبرل بننا چاہتے ہیں، ہم سیکولر بننا چاہتے ہیں. حضرات دین سیکھیے، دین کے بارے میں معلومات لیجیے، پڑھا کیجیے، کتابیں پڑھا کریں، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں، تفسیر سمجھیں. گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن سمجھیں. ہم ترجمہ اردو ترجمہ لے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگر اپنی مرضی کے ہم اس میں سے وہ لوگ اپنی رائے قائم کرتے رہتے ہیں. قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، استاد سے پڑھنا چاہیے. بہرحال بات دور نہ نکل جائے. عرض کر رہا ہوں کہ دین کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے اور ماہ رجب کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں یہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات ہے اس مہینے کی فضیلت میں نہ کچھ حدیثیں ایس ایم ایس آ رہا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے جناب اس کو 100 بندوں کو آگے شیئر کریں تو آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. پہلے دیکھا کریں آپ تک جو پیغام آیا ہے یہ پیغام صرف اس کو یہ نہ نا تڑکا لگا حضرت علی کا فرمان ہے یا فلاں کا فرمان ہے، فلاں نے کہہ دیا، اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ فرمان ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے روایت بنا کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی کوئی دعا مرقوم نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے بتائی ہے، مجھے نہیں پتا. یہ ایسی دعا کوئی نہیں ہے کہ رجب اور شعبان کے بارے میں آپ نے کوئی دعا کی ہے. ویسے آپ کی دعائیں بڑی ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ کوئی دعا نہیں. اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ رجب اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. جس نے اس کی تعظیم کی اس نے گویا اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی، اور جو اللہ کے فیصلے کی تعظیم کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ کی رضامندی اس پر واجب ہو جائے گی. یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور موضوع ہے، کوئی ایک محدث میں اس کو تسلیم کرنے کا تیار نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو میری ذات پر جھوٹ باندھتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں نے وہ بات نہیں کہی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی ہے، فرمایا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہی بیان کرنا چاہیے.
اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے طویل وفات حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اولین مسلمان ہے نا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی روایات کتنی ہیں؟ تعداد میں بہت کم. کیوں؟ حضرت صدیق اکبر کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، وہ ڈرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا حرف نہ نکل جائے جو پیارے پیغمبر نے نہ کہا ہو، میری زبان سے نکل جائے گا تو میں تو اس کا مستاق بن جاؤں گا. آپ اندازہ کریں ان کی احتیاط کا عالم کیا ہے. اور یہاں پہ بناتے ہیں ہم سوال سمجھ کے آگے 100 بندے کو شیئر کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، رجب کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی دوسرے اذکار پر فضیلت ہے. یہ بھی موضوع روایت ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کسی نے اپنے پاس سے گھڑ کے یہ لوگوں نے اس کو ذخیرہ حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ محدثین کے حال پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قبروں کو نور کا ٹکڑا بنائے، جنہوں نے مسلسل جد و جہد کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور گھڑی ہوئی باتوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ اپنے پاس سے کہیں بات میں بات آنا ہی. اسی طرح رجب کے مہینے میں بعض لوگ روزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. دیکھیے روزہ کسی مہینے میں رکھنا پابندی نہیں، ثواب کا کام ہے. ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے جس کو کہتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ قمری اسلامی سال جو ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. ہر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ تخصیص کر کے رجب کے مہینے کو خاص کر کے روزہ رکھیں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. جیسے آپ نے جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا، اس طرح آپ نے رجب کے مہینے میں خاص کر کے روزہ رکھنا. امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تحقیق لکھتے ہیں کہ رجب کے روزوں کے متعلق جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف اور من گھڑت ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. رجب کے ویسے روزہ رکھیں نا بغیر اس کو تخصیص سے، آپ روٹین میں رکھتے چلے آ رہے ہیں تو رکھ لیں، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن یہ سمجھیں کہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا اس لیے میں روزہ رکھوں گا، یہ غلط ہے. یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے اور یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ عمل ضائع کرنے والی بات ہے. اسی طرح اس مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. یہ بڑی مزیدار نماز ہے. رجب کے پہلے جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 کر کے 12 رکعات پڑھتے ہیں گے. اور اس میں کرنا پتہ کرتا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اور یہ ہر رکعت میں ایسے ہی کرنا ہے. ہر رکعت میں 2 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. جب 2 رکعتیں کر کے یا 12 رکعتیں پوری کر لیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کے 70 دفعہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یہ تسبیح کریں اور سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے سے پہلے جو درمیان میں جلسہ جس کو کہتے ہیں اس میں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم یہ دعا پڑھیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں. اس کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی نہیں پڑھی. آپ کے بعد تابعین نے بھی نہیں پڑھی، تبع تابعین نے بھی نہیں پڑھی، ائمہ دین نے بھی نہیں پڑھی. یہ وہ 400 ساڑھے 400 سال کے بعد جا کے مصر کے اندر سے اس کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں. اسی طرح اس مہینے میں ایک عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے جانور مخصوص کرتے تھے، اس کو عقیقہ کہتے تھے. عقیقہ وہ رجب کے پہلے 10 دنوں میں وہ جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور یہ شریعت چل گیا. بدقسمتی ہے آج کچھ مسلمان بھی اپنے جانوروں کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام، فلاں دربار صاحب کے نام پہ یہ رجب کے مہینے میں جا کے ان کو ذبح کیا جائے گا.
یہ تو صریحاً شرک ہے، بدعت بھی نہیں، شرک ہے یہ، اس کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح 21 رجب کو اس مہینے میں کنڈے بن جاتے ہیں۔ یہ بہت عجیب داستان یہاں پہ امام جعفر صادق کا نام لے کے گھڑی گئی ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں۔ پتہ ہوتا کیا ہے؟ 21 رجب کی شام کو گھی، شکر، میدا، دودھ وغیرہ اکٹھا کر کے وہ ٹکیاں شکیاں بناتے ہیں، کوئی حلوہ شلوہ مٹھائی بناتے ہیں، اور 22 رجب صبح یعنی فجر سے پہلے یہ آپس میں رشتہ داروں میں، محلے داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور نام لیتے ہیں جی امام جعفر صادق کے، ہم نے اس پر ختم دلوایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 21-22 رجب کے ساتھ یا رجب کے پورے مہینے کے ساتھ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ نہ اس میں پیدا ہوئے، نہ اس میں فوت ہوئے، نہ اس میں ان کی شادی ہوئی، نہ اس مہینے میں ان کا کوئی بچہ پیدا ہوا۔ رجب کے مہینے میں کوئی تعلق نہیں ان کا اس مہینے کے ساتھ۔ پھر یہ اتنی، اگر یہ خوشی ہے تو اتنی خفیہ کیوں؟ اور ہمارے مسلمان بھائی، سادہ لوگ مسلمان بھائی ہمارے بیچارے نا ثواب سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی بندو یاد رکھو، 22 رجب کو، 21 رجب کو یا 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خال المسلمین یعنی پوری امت مسلمہ کا ماموں کہا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا، قرآن جب اترتا تو آپ ان سے لکھواتے، پیارے پیغمبر کے وزیر مہمانداری تھے، اللہ کے رسول کے انتہائی قابل اعتماد شخصیت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی جنگ شروع کی، دنیا اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا بنایا، 1 سال کے اندر 700 بحری جہاز سمندر میں اتارے۔ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں انہوں نے جہاز اتارے۔ اب انہوں نے روم اور فارس کا ستیہ ناش کر دیا، اور رومی اور فارسیوں نے مل کے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا جشن منایا اور مسلمانوں کو جعفر کے کنڈوں میں لگا دیا۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کا یہ جشن ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پیارے پیغمبر کے برادر نسبتی ہوں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہوں، پیارے پیغمبر کے قابل اعتماد ساتھی ہوں، اللہ نے ان کو کتابت وحی کے لیے منتخب کیا ہو اور ہم ان کی وفات کا جشن منائیں، خوشی منائیں، مٹھائی کھائیں، چاہے لاشعوری طور پہ ہی صحیح۔ اللہ سوچیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ آپ کا جگر، آپ کا دل ساتھ دیتا ہے اس بات کو، ضمیر مانتا ہے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی رات، اسی مہینے میں نا ایک شب معراج کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، بڑی بڑی محفلیں کی جاتی ہیں۔ معراج کا انکار کسی کو نہیں۔ معراج کو قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد۔ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ دیکھا، مشاہدہ کیا، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ تحائف لے کر آپ 70,000 نوری پردوں کے درمیان ملاقات ہوئی، آپ پلٹ کے واپس آئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور ابھی رات باقی تھی، ابھی وقت نہیں گزرا تھا، اتنے لمحوں کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول کے معجزے منائے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں؟ اب انتہائی ہوئی، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا معجزہ ہے، اللہ کے رسول گئے نہیں میرے ہاتھ میں، وہ خواب کی بات ہے، خواب میں سارا کچھ دیکھا آپ نے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ طبقہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا جناب قمقے لگاؤ، لائٹیں جلاؤ، اور جناب شمعیں جلاؤ، اور نعرے لگاؤ، اور شرریاں چھوڑو اوپر کو۔ اس سے پوچھا بھائی شرری کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کے رسول میرے ہاتھ پہ گئے تو ہم پیچھے سے یہ چھوڑ دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، سفر معراج کی تاریخ ہی محفوظ نہیں ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے سفر معراج کے بارے میں 10 اقوال ہیں، 10 اقوال۔
کسی نے کہا ہجرت سے 2 مہینے پہلے، کسی نے کہا 3 مہینے پہلے، کسی نے کہا 5 مہینے پہلے، کسی نے 10 مہینے پہلے، کسی نے سال پہلے، کسی نے 13 مہینے پہلے، 14 مہینے پہلے، 18 مہینے پہلے، کسی نے مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں ذکر کیا کہ یہ میرا دعا ہو۔ تاریخ ہی محفوظ نہیں، آپ کیسے اس کو مناتے ہیں؟ پھر چلیں بفرض محرم مان لیتے ہیں کہ رجب میں ہوئی اور 27 کو ہی ہوئی، مان لیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے جشن منایا تھا؟ صحابہ کرام نے شوریاں چلائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی سمجھ کے آپ کے صحابہ نے آپ میرا حج کیے تھے، اگلے سال آپ نے وہ جشن منایا تھا اس حوالے سے؟ اصل میں تو معراج سے کہ سبق سیکھنے کا مقام ہے معراج۔ پیارے پیغمبر نے معراج سے واپس آ کے بتایا جہنمی کون کون ہے، سود کھانے والے کا انجام کیا ہے، زنا کرنے والے کا انجام کیا ہے، جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہے، نظر بازی کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو۔ یہ بتاتے ہیں شرلیاں چلاؤ، پٹاخے چلاؤ، لوگوں کی نیندیں حرام کرو، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے پٹاخے مارو، ہم لوگ انہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی سمجھیے اس بات کو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، لوگوں امور میں بدعات سے بچو، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ اصل عمل کرنے کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کریں، یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرمایا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، اور پیغمبر ان سے کہو جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے، ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کچھ ان کے پلے نہیں رہا، ان کے سب اعمال، اور وہ یہی سمجھتے ہیں بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ سوچئے کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جن پر مدینے والے آقا کی مہر نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کریں، جس سے آپ نے روکا وہ رک جائیں، یہی سبق ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق